بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے پہلے عرب کیسا تھا اور اس کے بعد اس میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں، اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ عرب دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اور یہ ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ عرب کی سرزمین وہ زمین ہے جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ عرب 3 طرف سے دریاؤں میں ڈھکا ہوا ہے اور تقریباً عرب کا 1/3 حصہ ریگستان ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کئی قبیلوں میں بٹا ہوا تھا اور یہ تمام قبائل آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ ان قبائل میں ایک چھوٹی سی بات کو لے کر ایسی جنگ شروع ہوتی جو کئی سالوں تک جاری رہتی تھی۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا جس کو شیخ کہا جاتا تھا۔ عرب کی جنگ کی مثال ایک جنگ سے لی جا سکتی ہے جس کا نام جنگ باسوس تھا۔ یہ جنگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ بنو بکر اور بنو تغلیب کے درمیان لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ جس وقت لڑی گئی اس وقت عرب میں کوئی قانون نہیں تھا اور وہاں پر عورت کی زندگی بہت مشکل تھی۔ عورتوں کی نہ ہی کوئی عزت تھی اور نہ ہی ان کا کوئی حق تھا اور لوگوں کو غلام بنا کر رکھنا ایک عام سی بات تھی۔ اسلام سے پہلے وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے اور ان کو اپنا خدا مانتے تھے۔ بتوں کے علاوہ وہاں کے لوگ سورج، چاند، ستارے اور آگ وغیرہ کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کعبہ شریف کے اندر بھی 360 بت موجود تھے۔ مردوں کو کھلے عام اجازت تھی کہ وہ جتنی مرضی شادیاں کر سکتا ہے۔ شراب پینا ایک عام سی بات تھی اور لوگوں کو غلام بنا کر خریدنا اور بیچنا ان لوگوں کا شوق تھا۔ اس وقت یہودی لوگوں کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت موجود تھا۔ اگر عرب میں کوئی شہر موجود تھا تو وہ مکہ اور یثرب تھے جو حجاز میں موجود تھے۔ مکہ کے زیادہ تر لوگ تاجر تھے جو تجارت کی غرض سے سیریا، یمن اور عراق کو جایا کرتے تھے۔ ہندوستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات پہلے سے موجود تھے۔ اس وقت عرب میں کوئی قانون موجود نہیں تھا اور وہاں حکمران بھی کوئی نہیں تھا، بلکہ قبائل میں سردار ہوتے تھے جو صرف اپنے قبیلے کی حفاظت کرتے اور وہاں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ عرب میں 7 قسم کے لوگ موجود تھے۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے اور کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ دوسری قسم کے لوگ ایتھسٹ تھے جو کسی خدا کو نہیں مانتے تھے۔ تیسری قسم کے لوگ زندکس تھے جو 2 خداؤں کی پوجا کرتے۔ چوتھی قسم کے لوگ سبائنس کہلاتے تھے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ 5ویں نمبر پر یہودی جو فلسطین اور سیریا سے نکالے جانے کے بعد عرب میں جا کر آباد ہوئے۔ 6 نمبر پر عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ اور 7ویں نمبر پر وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چلتے اور صرف ایک اللہ کو ہی معبود مانتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں جن کا قبیلہ بنو ہاشم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب کے حالات اسلام سے پہلے کس قدر خراب تھے۔ جہاں پورا عرب ظلم و ناانصافی اور بربریت سے بھرا پڑا تھا، وہاں اللہ کے آخری نبی رحمت بن کر تشریف لائے اور عرب کے وہ تمام قبائل جو ایک دوسرے کے سخت خلاف تھے، ان سب کو ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ عرب کے لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، انہوں نے اس دور کی 2 طاقتور ترین سلطنتوں کو شکست سے دوچار کیا۔ اللہ نے قرآن کی شکل میں ان لوگوں کو عظیم علم عطا کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔